بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ناظرین کرام، ہماری آج تیسری نشست حضرت سیدنا عبداللہ علیہ السلام کے حوالے سے ہے۔ جب آپ عہد جوانی میں پہنچے تو حضرت سیدنا عبدالمطلب علیہ السلام نے آپ کے رشتے کے لیے تلاش شروع کی۔ بسیار کوشش کے بعد حضرت سیدہ مخدومہ طیبہ طاہرہ سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا کا انتخاب ہوا۔ آپ جب ان کو یعنی حضرت سیدنا عبداللہ علیہ السلام کو لے کر ان کے گھر کی طرف جا رہے تھے تو راستے میں ایک یہودی عورت ملی جس کا نام فاطمہ بنت مرہ تھا۔ فاطمہ تورات، زبور، انجیل یعنی جو پچھلی آسمانی سابقہ کتب تھی ان کی حافظہ بھی تھی اور عالمہ بھی تھی۔ جب راستے میں ان سے ملاقات ہوئی، گزرے، تو اس نے حضور کے بابا جان حضرت سیدنا عبداللہ علیہ السلام کے چہرے کی طرف جب دیکھا تو چہرے میں ایک ایسا نور تھا، ایک ایسی کشش تھی کہ اس عورت نے حضرت سیدنا عبداللہ علیہ السلام کو اپنے پاس بلایا اور کہا کہ اگر تم میرے ساتھ ایک رات گزار لو تو میں 100 اونٹ تمہیں تحفے میں دوں گی۔ حضرت سیدنا عبداللہ علیہ السلام ظاہر ہے ایک شریف النفس، پاک، طاہر اور سلیم الطبع تھے، تو ان سے تو بالکل یہ بات برداشت نہ ہوئی کہ وہ کسی حرام کام میں مبتلا ہوں۔ تو انہوں نے اس عورت کی بات نہیں مانی اور چلے گئے۔ جب سیدہ مخدومہ بی بی پاک سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا سے ان کا نکاح ہوا اور نکاح کر کے واپسی کے راستے میں تھے تو وہ عورت دوبارہ ملی اور اس نے دریافت کیا کہ اے عبداللہ، تم یہاں سے جانے کے بعد کہاں گئے تھے؟ تو آپ نے فرمایا، آپ نے اپنا معاملہ بتایا کہ میں وہب بن عبد المناف کی صاحبزادی سے میں نے نکاح کیا اور کچھ وقت وہاں پر گزار کر آیا ہوں۔ تو اس یہودی عورت نے یہ سن کر کہا، واللہ میں کوئی بدکار عورت نہیں ہوں، کہیں تم یہ سمجھ نہ لینا کہ میں نے شاید تمہیں برائی کی طرف دعوت دی۔ تمہیں اس وقت اس لیے بلایا تھا کہ تمہارے چہرے پہ میں جو نور دیکھ رہی تھی، میری شدید خواہش تھی کہ وہ نور مجھے حاصل ہو جائے، وہ نور مجھے مل جائے اور میرا مقدر جاگ اٹھے، میری قسمت میں وہ نور آ جائے۔ لیکن کیونکہ تم نے ایک عورت سے شادی کر لی تو اب وہ نور میرے نصیب کا نہیں ہے، وہ عظیم ماں ہے، وہ عظیم عورت ہے اس کائنات کی جو اس امانت کی امین بنی ہے، لہٰذا وہ واپس پلٹ گئی۔ اسی طرح ایک اور ابن اسحاق نے روایت بیان کی ہے، ام قتال نامی ایک عورت، کیونکہ جب حضرت عبداللہ علیہ السلام کی وہ نظر والی بات پوری ہوئی کہ 100 اونٹ ان کے فدیے میں دیے گئے تو یہ بات پورے عرب میں مشہور ہو گئی۔ اور ظاہری بات ہے کہ حضرت سیدنا عبداللہ علیہ السلام کا جو حسن تھا، ان کا جو شباہت تھی، ان کا جو وجود مسعود تھا، وہ بھی اپنے اندر بڑی کشش رکھتا تھا۔ تو اس نے ام قتال نے جب یہ بات سنی، اس نے بھی دیکھا تو سیدنا عبداللہ علیہ السلام کا ہاتھ پکڑ کر حضرت سیدنا عبد المطلب لے کے جا رہے تھے تو راستے میں وہ عورت ملی۔ وہ بنی اسد بن عبد العزیٰ بن قصی سے تھی اور لکھا ہے کہ وہ ورقہ بن نوفل کی بہن تھی ام قتال۔ اس عورت نے وہاں سے دونوں باپ بیٹے کو گزرتے ہوئے دیکھا تو حضرت سیدنا عبداللہ سے پوچھا کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ تو آپ
وہ بولے میرے والد ہیں اپنے ساتھ لیے جا رہے ہیں، جہاں بھی یہ لے جائیں گے میں ان کے ساتھ چلنے کو تیار ہوں۔ تو وہ کہنے لگی کیا تم کوئی قربانی کے اونٹ ہو کہ تمہیں نکیل پکڑ کر جہاں کوئی چاہے لے جائے گا؟ حضرت سیدنا عبداللہ نے جواب دیا یہ میرے والد گرامی ہیں، میں ان کی حکم عدولی نہیں کر سکتا، نہ ان سے جدائی برداشت کر سکتا ہوں۔ پھر اس عورت نے کہا کہ تمہارے فدیے میں جتنے اونٹ ذبح کیے گئے ہیں میں بھی وہ اونٹ تمہیں دینے کے لیے تیار ہوں، تم اسی وقت مجھ سے ہم بستر ہو جاؤ، شادی کر لو۔ سیدنا عبداللہ علیہ السلام نے کہا میرے ساتھ میرے والد گرامی ہیں، میں ان کی مرضی کے خلاف نہیں جا سکتا، یہ مجھے جو حکم دیں گے اس حکم کو میں بصر و چشم جو ہے وہ قبول کروں گا۔ حضرت عبدالمطلب حضرت عبداللہ کو لے کر خانہ کعبہ سے سیدھا حضرت وہب بن عبد المناف کے گھر گئے، اور وہاں پر قبیلہ بنو زہرہ کے، کیونکہ وہ رئیس تھے زہرہ کے، اور ان کی بیٹی کے ساتھ سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا کے ساتھ ان کا نکاح کر دیا، جو شرف نسب کے شرف کے اعتبار سے، پاکیزگی طہارت کے اعتبار سے پوری وادی عرب میں اور پورے عرب میں جو ہے وہ ان جیسا کوئی نہیں تھا۔ ان کے ساتھ حضرت سیدنا عبداللہ علیہ السلام کا نکاح کیا، کچھ دن وہاں ٹھہرے، وہ ٹھہرنے سے پھر جو ہے وہ نور محمدی سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا کے رحم میں منتقل ہوا۔ تو پھر حضرت سیدنا عبداللہ جب وہاں سے واپس پلٹے تو کتال کو راستے میں پایا، تو اب کتال وہ پیشکش نہیں کر رہی، آپ سے انحراف کر رہی ہے۔ تو سیدنا عبداللہ علیہ السلام نے فرمایا، پوچھا کہ آج وہ مجھے تو پہلی والی پیشکش کیوں نہیں کر رہی، یعنی شادی والی نکاح والی پیشکش کیوں نہیں کر رہی؟ تو اس نے کہا کہ آج تمہاری پیشانی میں وہ نور نہیں ہے جو کل تھا اور جاتا رہا ہے، مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی میں تو اس نور کی خواہش مند تھی کہ وہ نور جو ہے وہ مجھے مل جائے۔ اسی طرح ایک اور عورت جس کا تذکرہ ہم اپنے ناظرین کے ساتھ اگلی نشست میں کریں گے، اللہ کریم ہمیں صحیح معنوں میں حضور کی محبت عطا فرمائے، آمین۔